جمعے کے دن ایک مسلمان کو کن کن آداب کا خیال کرنا چاہیے، ایک مسلمان کو ان آداب کو پہچاننا ہے۔ سب سے پہلا ادب التبکیر الیہا من اعظم الصدقات والقربات العظیمہ، جمعے کے دن جلدی مسجد میں پہنچا جائے۔ جو پہلی گھڑی میں جاتا ہے اس کو اللہ اونٹ کی قربانی کا اجر و ثواب نصیب کرتے ہیں، اور جو دوسری گھڑی میں پہنچتا ہے اس کو گائے کی قربانی کا اجر و ثواب نصیب ہوتا ہے، اور جو تیسری گھڑی میں جاتا ہے ایک مینڈے کی قربانی کا اجر و ثواب اسے ملتا ہے، اور جو چوتھی گھڑی میں جاتا ہے گویا کہ اس نے اللہ کی راہ میں ایک مرغی قربان کی ہے، اور پانچویں گھڑی میں جو جاتا ہے گویا کہ اس نے اللہ کی راہ میں مرغی کا ایک انڈا بطور صدقہ پیش کیا ہے۔ اور یہ روایت صحیح بخاری کی 881 نمبر اور صحیح مسلم کی 850 نمبر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا ادب بیان کیا ہے کہ انسان کو جمعے کے دن غسل کرنا چاہیے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، جو شخص غسل کرتا ہے پھر جمعہ پڑھنے آتا ہے فصلی ما قدر له، پھر جمعے کی خطبے سے پہلے جتنی اللہ نے توفیق دی ہے اتنی رکعتیں پڑھ لیتا ہے، پھر خاموشی سے خطبہ سنتا ہے یہاں تک کہ خطبہ ختم ہو جاتا ہے، امام کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، تو اللہ رب العزت غفر له ما بینہ وبین الجمعة الاخرى وفضل 3 ایام، اللہ رب العزت 10 دن کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو اس حدیث میں جو 10 دن کے گناہوں کی اللہ کے رسول نوید سنا رہے ہیں، یہ نوید اس شخص کے لیے ہے جو جمعے کے دن غسل کرتا ہے اور پھر جمعہ پڑھنے جاتا ہے، اور اس ترتیب سے خاموشی سے خطبہ بھی سنتا ہے اور امام کے ساتھ نماز بھی پڑھتا ہے۔ صحیح مسلم کی یہ روایت 857 نمبر پہ اس بات کا بھی اضافہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاستمع وانصت، جمعے کے دن خاموشی اختیار کی جائے اور غور سے سنا جائے۔ بلکہ اگر کوئی شخص جمعے کے دن معمولی سی گفتگو کرتا ہے یا کوئی کنکری اٹھا کے بھی سائڈ پہ کرتا ہے، من مس الحصا فقد لغا، جس نے کنکری کو چھوہا اس نے بھی لغو بات کی۔ من مس الحصا فقد لغا، جس نے کنکری کو چھوا اس نے لغو امر عبث پہلو پیش کیا۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اذا قلت لصاحبك انصت فقد لغوت، اگر تم اتنا ہی کسی کو کہہ دو کہ چپ ہو جاؤ، یہ بھی لغو بات ہے۔ انتہائی انہماک کے ساتھ، وقار کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ، متانت اور سنجیدگی کے ساتھ خطبہ جمعہ سننا چاہیے۔ چوتھا ادب یہ ہے وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِنَ الطُّهْرِ، قیام جمعے کے دن انسان کو اچھے طریقے سے طہارت اور نظافت اور صفائی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ وَيَدَّهِنُ مِن دُهْنِ، اور اچھے طریقے سے او يَمَسَّ مِن طِيبِ بَيْتِ، خوشبو استعمال کرنی چاہیے۔ یہ پانچواں ادب ہے۔ اور چھٹا ادب یہ ہے ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، جمعے کے دن جب مسجد میں آئے تو دو بھائی اگر مل کے بیٹھے ہیں تو ان کے درمیان میں نہ بیٹھے کہ کسی اور جگہ بیٹھے، ان دونوں میں تفریقہ نہ ڈالے۔ دو مسلمان بھائی آپس میں بیٹھے ہیں تو ان کے درمیان میں بیٹھنا یہ تہذیب کے خلاف۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آداب صحابہ کرام کو سکھائے، اور پھر فرمایا کہ اگر پھر اس طرح کوئی خطبہ سنتا ہے اور نماز پڑھتا ہے تو اللہ 10 دن کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ صحیح بخاری کی 883 نمبر روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلا ادب یہ بیان کیا وَلَبِسَ مِنْ أَحْسَنِ الثِّيَابِ، جمعے کے دن اچھا لباس پہنا جائے اور پھر جمعے کو مکمل کیا جائے تو اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف کر۔ اور یہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے 1097۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلا ادب یہ 8واں یہ بیان کیا ہے کہ جمعے سے پہلے کوئی سنت، لیکن آپ نے جا کے تحیت المسجد پڑھنی ہے، مسجد کی سلامی۔ سلیک الغطفانی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ صحابی مسجد میں تشریف لائے جمعے کے دن اور بیٹھے، آپ نے اپنے خطبے کی گفتگو کو لمحات پہ روکا اور فرمایا ارکعت رکعتین، کہ آپ نے 2 رکعتیں پڑھی؟ قال لا، نہیں۔ فرمایا قم فرکع رکعتین، کھڑے ہو جاؤ اور 2 رکعتیں۔ تو جمعے کے دن یا ویسے بھی انسان مسجد میں جاتا ہے تو جیسے آپ نے سنا
اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، جب تم میں سے کوئی مسجد میں جائے تو 2 رکعتیں پڑھنے کے بغیر مسجد میں نہ بیٹھے۔ اس طرح جمعے کے دن اگر کوئی گیا ہے تو 2 رکعتیں پڑھ کے بیٹھے، خواہ خطیب خطبہ دے رہا ہے یا ابھی خطبہ شروع نہیں ہوا، کوئی بھی کیفیت ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے خطبے کے دوران اس صحابی کو اٹھایا اور 2 رکعتیں پڑھنے کا حکم دیا۔ لیکن 8واں ادب یہ ہے ثم صلی ما قدر له، کتنی رکعتیں پڑھے؟ زاد المعاد میں امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے آثار کو نقل کیا ہے، کچھ صحابہ 2 پڑھتے، کچھ صحابہ 4، کچھ 6، کچھ 8 اور کچھ 10۔ کیوں؟ ثم صلی ما قدر له، پھر اتنی رکعتیں پڑھتا ہے ایک بندہ مومن جتنی اس کے مقدر میں اللہ نے لکھی۔ لا سنت قبل الجمعہ، زاد المعاد میں ایک چھوٹا سا باب پیش کیا گیا ہے کہ جمعے سے پہلے کوئی سنت نہیں ہے، لیکن جتنا وقت تمہیں میسر آئے، آپ 2 سے 10 رکعتیں پڑھنا چاہتے ہیں آپ پڑھ سکتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے پڑھی بھی ہیں۔ 9واں ادب یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا يَتَخَطَّ رِقَابَ النَّاسِ، لوگوں کی گردنوں کو نہ پھلانگ کے جائے، جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جائے۔ وَلَمْ يَلْغُ عِنْدَ الْمَوْعِظَةِ، امام اور خطیب وعظ کر رہا ہے تو وہ کسی بھی لغو پہلو کو پیش نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرما دیا، یہ سنن ابی داود کی روایت ہے 347، اور لفظ کیا ہے؟ وَمَن لَغَا، جس نے لغو بات کی، وَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ، اور لوگوں کی گردنوں کو پھلانگتا ہوا آیا، كَانَتْ لَهُ ظُهْرًا، اس کی تو ظہر کی نماز ہے، یعنی اس کا تو جمعہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10واں ادب یہ بیان کیا کہ ایک شخص جمعے کے دن جب خطیب خطبہ دے رہا ہوتا ہے تو پھر اس انداز سے نہ بیٹھے جس طرح عموماً بیٹھتے۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الحبوہ والامام یخطب، جب خطیب خطبہ دے رہا ہو تو حبوہ یعنی اپنے گھٹنوں کو پکڑ کے بیٹھنا، اس انداز سے بیٹھنے سے اس کی روشنی میں تربیت کرنے کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہادی و مرشد بنا کے مبعوث فرمایا۔ جن ہستیوں نے آپ کی تربیت حاصل کی، اللہ تعالیٰ نے ان ہستیوں کو قیامت تک کی انسانیت کے لیے مثالی اور آئیڈیل قرار دیا، جن کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم وارضاہم کے نام سے یاد کیا جاتا۔ وہ کیسے قیامت کی دیواروں تک مثالی بنے؟ ان اصولوں میں سے ایک اصول یہ تھا کہ وہ اپنی زبان پہ جو وعدہ اور میثاق کے پہلو پیش کرتے اس پہ پہرا دیا کرتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں یہ بات سمجھا دی تھی کہ کسی مومن کی رفعت اور بلندی کے جو ضوابط ہیں کہ وہ وعدہ خلافی یا بد عہدی نہیں کیا کرتا۔ یہی وجہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس قرآن کی روشنی میں انہیں تربیت دی، وہاں لفظ یہ ہے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، جو تم وعدہ کیا کرو اسے پورا کیا کرو، کیونکہ قیامت کے دن اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ اگر تو آپ کے پاس کوئی شرعی عذر ہے تو شریعت بھی اس کا اعتبار کرتی ہے، لیکن کوئی شرعی عذر نہیں اور آپ کو پرواہ نہیں تو پھر شریعت آپ کی بھی کوئی پرواہ نہیں کرے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب توحید کی دعوت دی، صحابہ پہ بڑی مشکلات آئیں، صحابہ ہجرت کر کے حبشہ کی طرف بھی گئے۔ ہرقل کے پاس بھی جب پہنچے تو ہرقل نے کچھ سوالات کیے، ان سوالات میں سے یہ سوال بھی تھا کہ آپ
اس نبی کی مخالفت کیوں کرتے ہیں؟ وہ تمہیں کیا کہتا ہے؟ اچھا یہ بتاؤ وہ حکم کیا دیتا ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابو سفیان نے یہ کہا تھا رضی اللہ عنہ، جو بعد میں مسلمان ہو گئے، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پوچھا ہے تو وہ تو 5 چیزوں کا حکم دیتے ہیں۔ اسی بات کو ہرقل نے پلٹ کے پیش کیا کہ میں نے تم سے سوال کیا کہ وہ کس چیز کا حکم دیتے ہیں، تو نے یہ کہا تھا انہ یأمر بالصلاۃ، وہ نماز کا حکم دیتا، والصدق، سچائی کا حکم دیتا، والعفاف، پاک دامنی کا حکم دیتا، والوفاء بالعہد، اور عہد و پیمان کو پورا کرنے کا حکم دیتا ہے، واداء الامانات، کسی نے اگر امانت رکھی ہے تو امانت کو صحیح ادا کرنے کا حکم دیتا ہے۔ ہرقل جو اس وقت مسلمان تو نہ تھا، لیکن یہ 5 چیزیں سننے کے بعد کہ جو نماز کا حکم دیتا ہے، سچائی کا حکم دیتا ہے، پاک دامنی کا حکم دیتا ہے، اور وعدوں کو پورا کرنے کا حکم دیتا ہے، اور امانتوں کو صحیح ادا کرنے کا حکم دیتا ہے، یہ نبی کی صفت ہو سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف علمی طور پہ لوگوں کو سمجھایا نہیں ہے، بلکہ عملی طور پر کر کے بھی دکھایا ہے۔ اس حدیث کو سننے سے پہلے، یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، ذرا غور کیجئے۔ ایک بندہ میری اور آپ کی وجہ سے کڑیوں میں، زنجیروں میں ہو اور دوڑ کے آئے میرے اور آپ کے پاس، ہم واپس لوٹائیں گے؟ صلح حدیبیہ ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معاہدہ کیا کہ مکے سے جو بھی آئے گا اسے واپس کیا جائے گا، لیکن یہاں مدینہ سے جو جائے گا وہ واپس نہیں کیا جائے گا۔ بنیادی طور پہ ایسی شرائط تھی کہ وہ اللہ ذو الجلال کے فیصلے تو انبیاء کو ہی سمجھ آتے ہیں نا، کیونکہ وہی ان کی طرف آتی۔ جب یہ معاہدہ لکھا جا رہا تھا تو لکھا یہ گیا من محمد رسول اللہ الی سہیل ابن عمرو، اللہ کے رسول محمد کی طرف سے سہیل بن عمر کے نام یہ معاہدہ لکھا جا رہا۔ اختلاف ہو گیا، وہ کہنے لگے اگر ہم آپ کو رسول مانتے ہوں تو پھر جھگڑا کس کا ہے، مٹاؤ اسے، محمد بن عبداللہ لکھو، محمد الرسول اللہ نہ لکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر وحی کے بغیر حرکت نہیں کرتی۔ آپ نے فرمایا مٹا دو، کوئی بھی مٹانے کے لیے تیار نہیں تھا، حتیٰ کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اے اللہ کے رسول الیسوا علی الباطل، یہ باطل پہ نہیں ہے لوگ، السنا علی الحق، کیا ہم حق پر نہیں ہیں، وَلِمَ نُعْطِي الدَّنِيَّةَ فِي دِينِنَا، پھر ہم دین کو اتنا نیچے کیوں لگا رہے ہیں؟ آپ نے حکم دیا، میں کہہ رہا ہوں نا مٹا دو، مٹا دیا گیا، معاہدہ ہو گیا۔ اللہ ذوالجلال نے سورۃ الفتح نازل کر دی، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا۔ سیدنا عمر رونے لگ گئے، پوچھا عمر کیا ہوا؟ کہتے ہیں کاش میں نے جو بات کی تھی وہ نہ کہتا، یہ تو اللہ کے علم میں تھا اور اللہ ذوالجلال نے اپنے پیغمبر کو بتایا ہوگا۔ ہم تو وقتی حالات کو دیکھتے ہیں لیکن حقائق کا علم تو اللہ کے پاس۔ ابو جندل وہاں سے دوڑے زنجیروں میں، مکہ سے جب مدینہ پہنچے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، اسلام کی محبت لے کے آئے، اللہ کے رسول کی محبت لے کے آئے، اور پتہ بھی تھا اگر واپس چلا گیا تو میرے ساتھ کیا 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 جائے گا، کتنی آزمائشیں آئیں گی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم چکے عہد کر چکے تھے۔ آپ نے فرمایا یا ابا جندل اصبر واحتسب، اے ابو جندل صبر کرو اور اجر اور ثواب کی امید رکھو، فإن اللہ عز وجل جاعل لك ولمن معك من المستضعفین فرجا، اللہ تمہارے جیسے دیگر جو کمزور لوگ ہیں ان کے لیے کوئی راستہ ضرور نکالے۔ اِنَّا قَدْ عَقَدْنَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ صُلْحًا، ہم نے تو اس قوم کے ساتھ صلح کی ہے اور ہم نے ان کو وعدہ دیا ہے، انہوں نے ہمیں وعدہ دیا ہے۔ اور آخری لفظ کیا ہے حدیث کے؟ اِنَّا لَن نَغْدِرَ بِهِمْ، ہم دھوکہ نہیں دے سکتے، میں اللہ کا نبی ہوں، میں نے جو بات کہہ دی ہے کہہ دی ہے، میں دھوکہ نہیں دے سکتا۔ کس کو؟ کافر کو بھی۔
تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف امت کو اس بات کی خبر ہی نہیں دی، تیار ہی نہیں کیا، بلکہ بد عہدی سے روکا ہی نہیں، ثابت بھی کیا ہے کہ تم کافر کے ساتھ بھی بیٹھ کے کوئی وعدہ کر لو، اس کو پورا کرو۔ والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون۔ کامیاب مومنوں کا جہاں تذکرہ ہے وہاں دو صفتیں یہ بھی بیان ہوئی ہیں کہ جو کامیاب مومن ہیں، جو جنتوں کے وارث ہے، وہ اپنی امانتوں کی بھی رعایت کرتے ہیں اور اپنے وعدوں کی بھی رعایت کرتے ہیں۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی تربیت دیکھیے، آپ سے بھی جب کوئی چیز طلب کرتا آپ کبھی نہ نہیں کیا کرتے، وعدہ کر لیتے۔ صحابی کے پاس ایک شخص آیا کہ میں آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، تو انہوں نے وعدہ تو نہیں کیا لیکن وعدے کے مشابہ کچھ الفاظ بولے، اچھا خیر ہوگی انشاءاللہ، خیر کرے گا۔ وہ بیمار ہو گئے، بے ہوش ہو گئے، ہوش میں آئے تو کہتے ہیں جلدی سے میری اہلیہ کو بلاؤ۔ لوگوں کو بلایا، کہتے ہیں میں نے وعدہ تو نہیں دیا تھا لیکن وعدے کے مشابہ لفظ بولے تھے، میں اگر زندہ رہا تو اپنی بیٹی کا نکاح اسی سے کروں گا، اگر میں مر جاؤں تو میری بیٹی کا نکاح کر دینا۔ میں نفاق کے ساتھ، 1/3 نفاق کے ساتھ اللہ کو نہیں ملنا چاہتا۔ کیا مطلب؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہی بات کیا کرتے تھے کہ انسان جو وعدہ کرتا ہے پورا نہیں کرتا، اس کا 1/3 نفاق اس کے اندر ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر لوگوں کی تعریف کی ہے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں ان خیر الناس الموفون المطیبون، دنیا میں اگر سب سے اچھے لوگ آپ نے دیکھنے ہیں تو وہ لوگ ہیں جو وعدوں کو پورا کرتے ہیں۔ المطیبون، اللہ نے انہیں پاک باز بنایا ہے، پھر ان کے اعمال بھی پاکیزہ ہی ہوتے ہیں، ان کی ظاہری اور باطنی پاکیزگی نظر آتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسے لوگوں کی صف میں شامل فرمائے۔ قرآن مجید نے ایک اور صفت بیان کر دی ہے کہ اگر آپ نے جانچ پڑتال کرنی ہے کہ دنیا میں سچا اور متقی کون ہے تو اس صفت کو بھی غور سے دیکھیے گا۔ سچا اور متقی وہی ہوتا ہے جس کے اندر یہ صفت ہو کہ وہ وعدوں کا خیال کرتا ہے۔ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور پھر آگے جا کے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ۔ جو عہد و پیمان کا خیال رکھنے والے ہیں، سچے لوگ بھی یہ ہیں اور متقی لوگ بھی یہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل ہوا۔ آج لوگ اپنا اپنا دعویٰ کرتے ہیں بڑا عقل مند ہے، بڑا سمجھدار ہے، لیکن اللہ ذوالجلال نے قرآن میں فیصلہ یہ کیا ہے کہ اگر آپ نے دنیا میں عقل مند دیکھنا ہے نا، سمجھدار دیکھنا ہے نا، تو وہ ہوتا ہے جو اپنے وعدوں کو پورا کرتا ہے۔ أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنقُضُونَ الْمِيثَاقَ۔ جس کی طرف اللہ نے حق اتار دیا ہے، جو جاہل ہے، دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ جس کو اللہ نے آنکھیں دی ہیں، جو نابینا ہے، کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں نہ ہو سکتے۔ اسی طرح اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں یہ نصیحت بھی ان لوگوں کو سمجھ آتی ہے جن کو اللہ نے عقل دی ہوتی ہے، اور عقل والے کون ہیں؟ الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق، جنہوں نے کوئی عہد کیا ہوتا ہے اس کو پورا کرتے ہیں اور کبھی بھی عہد و پیمان میں خلل نہیں آنے دیتے۔ دنیا جہان میں سب سے ریلائبل لوگ
اور سب سے عقل و شعور اور فہم والے لوگ یہی ہیں۔ ایک بندے کی تعریفوں کے پل باندھے جا رہے ہوتے ہیں، اسے زندگی میں کوئی وعدہ پورا نہیں کیا، جھوٹ پہ جھوٹ بولنا اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ اور آج کل معاشرے میں آپ دیکھ لیں، آپ ڈیروں کا چکر لگا کے دیکھیں، 10 وعدے اور سینکڑوں جھوٹ، لیکن کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ یہ آپ انکار کر دیں، بھائی میں نہیں کر سکتا، یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، یہ اچھا ہے تاکہ آپ اللہ ذوالجلال کے ہاں سرخرو ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہی خوبصورت یہ تربیت دی تھی۔ اللہ ذوالجلال نے قرآن مجید میں اس تربیت کا ایک نتیجہ بیان کیا ہے کہ آپ یہ مت سمجھیے کہ دنیا میں سارے انعامات ہیں، اللہ نے جو آپ کے لیے اجر رکھا ہے نا عہد پورا کرنے کا، آپ کا تصور بھی وہاں تک سفر نہیں کر سکتا۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم فمن نکث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما۔ جس نے اللہ سے عہد کیا اور پھر پورا کیا، اللہ اسے عظیم اجر سے نوازیں گے۔ اچھا دنیا میں کوئی شخص کہہ دیتا ہے میں آپ کو انعام دوں گا، تو اپنی حیثیت سے کوئی انعام دیتا ہے نا، کوئی اپنے بچے کو 500 دیتا ہے، کوئی 1000 دے گا، کوئی زیادہ امیر ہے تو 50,000 دے گا، چلو کوئی بہت زیادہ امیر ہے تو 1 لاکھ دے گا۔ جو وعدہ اللہ نے کیا ہے دنیا والے اپنی حیثیت سے انعام دیتے ہیں، جس طرح اللہ ذوالجلال کی عظمت و شان کتنی بڑی ہے اور اس کا انعام بھی تو بڑا ہی ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دین سکھایا، ان دین کو سیکھنے والوں میں سے ایک نام سیدنا حسن بصری کا بھی ہے۔ اور سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور امام زہری جو ہے امام بخاری کے استاد ہیں، اور یہ وہ لوگ تھے جو کبھی بھی ڈرتے نہیں تھے، ان کے اندر بزدلی نہیں تھی۔ آج تو کسی سے حق بات کرنی ہو نا تو بندہ کانپ رہا ہوتا ہے، میں کروں کہ نہ کروں، یہ ناراض نہ ہو جائے۔ یہ اللہ کے بندے، یہ ناراض ہوگا وہ راضی کرنے والا ہے، پریشانی کیا؟ اب حق بات پیش کریں۔ ہاں حق بات پیش کرنے میں اور لڑائی کرنے میں فرق ہے۔ آپ حق بات پیش کریں، لڑائی نہ کریں، فساد اور دنگا نہ کریں، اخلاقیات سے نہ اپنے آپ کو گرائیں، لیکن حق بات کرنے میں کیا حرج ہے؟ امام زہری جب ہشام بن عبد الملک کے پاس گئے، کیا کمال کی بات کی، کہتے ہیں میں 4 باتیں کرنے آیا ہوں، اگر چاہتے ہو کہ تمہاری بادشاہی کو 4 چاند لگیں تو 4 باتوں کا خیال رکھنا، جن 4 باتوں میں فیہن صلاح دینک وملکک وآخرتک ودنیاک، تیری دنیا بھی بچ جائے گی، تیری آخرت بھی بچ جائے گی، تیری بادشاہی بھی بہتر ہوگی، اور یاد رکھنا تیری دنیا بھی بہتر ہوگی اور آخرت بھی بہتر ہوگی۔ ان 4 باتوں میں سے ایک بات یہ کہی کہ اگر تم چاہتے ہو کہ دنیا اور آخرت اور دین اور بادشاہت کو باقی رکھو، لا تعیدن احدا عیدتا وانت لا ترید انجازها، لوگوں کو ایسا وعدہ نہ دینا جو تمہارے دل میں ہو کہ میں نے پورا نہیں کرنا۔ اور آج تو اتنے جادوگر ہیں، بیٹھے ہوں گے، کال کریں گے، کال ملی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی ہو گیا، بس جی ہو گیا، آواز آ جائے گی آپ کو جی۔ اس جھوٹ سے آپ کتنی دیر تک زندہ رہ سکتے؟ بلکہ بعض تو اتنے کھلاڑی لوگ ہیں، انہوں نے بندے بٹھائے ہوتے ہیں، وہ اصل بندے کو کال نہیں کریں گے، اس کو کال کریں گے، ہاں بھائی وہ میں نے تمہیں کہا تھا کام کرو، کیا کیوں نہیں؟ سر شام تک آپ کو پتہ چل جائے گا، ہو جائے گا۔ کون ہے وہ؟ اپنا ہی چیلا چماٹا ہوتا ہے۔ یہ دھوکہ دینا یہ امت کے اندر جب سے آیا ہے، لوگ ذلت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ عزتوں میں بدلنے کا ایک ہی طریقہ ہے، جو عہد کرو، جو بات کرو، اس پہ پہرا دیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خوشخبری سنا دی۔